اقتصادی کیا کہنا چاہیے آزادی یا خود مختاری مکمل طور پر کھو بیٹھے، یہ بات اپنی جگہ درست ہے، مگر ان کے ڈائریکٹ فوجیں نہیں یہاں پہ آ رہی، ان کا نہ کوئی ارادہ ہے اس چیز کو کرنے کا۔ ویسے بھی ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں اور 6 لاکھ کی فوج بھی ہے، لوگوں کی فوج بھی ہے، سو اٹس ناٹ سو ایزی نہ ان کو ضرورت ہے یہ کرنے کی، کیونکہ انہوں نے اپنا نظام بنا لیا، جو نظام سے لینا ہے اس کے لیے ان کو ڈائریکٹ فوج یہاں بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہی چینج ہو گیا۔ وہ جو آزادی کے لیے جو آرگیومنٹس بنائی گئی تھی انڈیا میں اور پاکستان میں، وہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ختم ہو گیا، کیونکہ سیاسی طور پر کلونیل سسٹم ہی ختم ہو گیا، اور ہم انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش آزاد ملک تو بن گئے۔ میں کہوں گا کہ الیجڈلی آزاد، کیونکہ معاشی پالیسی تو انہیں کے کنٹرول میں ہے، یا برٹن کے کنٹرول میں نہیں، اب تو امریکہ کے کنٹرول میں۔ تو اب جو پوسٹ کلونیل پیریڈ کے اندر، یعنی کہ جس پہ کلونیلزم ختم ہو چکا ہو، اس پیریڈ کے اندر جو کانٹرڈکشنز ہیں، جو مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے، وہ تبدیل ہو گئے۔ پہلے کانٹرڈکشن یہ تھا، پہلے مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنی آزاد ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، یعنی کہ برطانیہ سے آزادی چاہتے ہیں۔ اب برطانیہ سے آزادی کو 70-80 سال ہو گئے، اب مسئلے چینج ہو گئے، مگر نظریہ ہمارا نہیں چینج ہوا۔ نظریہ وہی لے کے پھر رہے ہیں جس کی افادیت پچھلی، اور ریئلائز ہی نہیں کیا کہ حالات جو جس قسم کی سوچ آج کے حالات کو حل کرتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی چیز، کہ ریاست بن گئی ہے، اب جو ریاست بنی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کبھی بھی ایک قوم نہیں تھی، اور وہ کبھی بھی ایک قوم بن نہیں سکتی اتنی جلدی سے، وہ تھی ہی نہیں ایک قوم، نہ انڈیا نہ پاکستان، وہ ملٹی نیشنل اسٹیٹس تھے۔ تو ہماری ضرورت یہ تھی کہ فوری طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یار، وہ مسئلہ، وہ نظریہ، وہ نیریٹو اس مقصد کے لیے تھا، برٹن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، وہ ہو گیا۔ اب مسئلہ چینج ہو گیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ریاست بنائی ہے، اس طرف ایسٹ پاکستان کے اندر بنگالی بیٹھے، اس طرف ویسٹ پاکستان کے اندر پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پشتون بھی ہیں، کچھ کشمیری بھی بیٹھے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب کیا کیا جائے؟ بجائے اس کے کہ ہم اب نئے فیز آف ہسٹری میں اور اس کے لیے نئے خیال اور سوچ پیدا کرتے، ہم وہیں اسی طرح چل رہے تھے، اور ہماری غلط فہمی یہ تھی کہ 2 قومی نظریہ ہی ہمارے لیے کافی ہے ایک ایسی ریاست کو بنانے کے لیے جس میں سارے انٹیگریٹ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی تو مسٹیک یہ ہوئی کہ یہ کہا کہ اچھا، اگر قوم ایک زبان پر بنتی ہے تو پھر اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کرو یا اسٹیٹ لینگویج ڈکلیئر کرو تاکہ ہم ایک قوم بن جائیں۔ مگر یہ کبھی بھی نہیں ممکن تھا، کیونکہ زبانوں کی کریشن کے اندر سینچریز گزر جاتی، سینچریز درکار ہوتی ہیں زبان پیدا کرنے کے لیے، اور یہ ایسے فوری طور پہ کوئی حکومتی پالیسی کے نتیجے میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت لمبا تاریخی پروسیس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پنجابی، پشتو، سندھی اور زبانیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ نہ تو بآسانی غائب ہو سکتی ہیں، نہ بآسانی پیدا ہو سکتی ہیں، نہ بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتی ہیں، خاصا وقت درکار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوتا ہے تاریخ میں، مگر کئی زبانیں ہیں جو پرانے زمانے میں بولی جاتی تھیں، اب بولی ہی نہیں جاتی۔ مثال کے طور پہ لیٹن زبان اب نہیں بولی جاتی، ایک زمانے میں وہ کرسچینٹی کی مین زبان تھی، اب نہیں بولی جاتی، ختم ہو گئی وہ زبان ہی ختم ہو گئی۔ کئی زبانیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک تیسری نئی زبان انہوں نے بنا لی، پرانی ختم ہو گئی، ایسے ہوتا ہے۔ مگر اس میں سینچریز چاہیے ہوتی، بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، بہت لمبا انٹریکشن چاہیے ہوتا ہے لوگوں کے درمیان کہ 2 زبانیں جو ہے وہ مکس ہو کے ایک نئی زبان بن جائے۔ تو بہرحال حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور انہوں نے اسی نقطہ نظر کو قائم رکھا جس کو 2 نیشن تھیوری کہا جاتا ہے، اور زبردستی یہ فیصلہ کروانے کی کوشش کی کہ جناب علی، پاکستان جو ہے اس کو ایک قوم ہم نے جلد از جلد بنانا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کا رستہ یہ اپنایا جائے گا کہ کوئی بھی اگر یہ کہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، اور جو پنجابی ہیں وہ بھی ایک قوم ہے، سندھی بھی ایک قوم ہے، بلوچ بھی ایک قوم ہے، پشتون بھی ایک علیحدہ قوم ہے، کوئی بھی اگر یہ بات کہے
تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تو پاکستان سے غداری ہے، کیونکہ یہ دو قومی نظریے سے غداری ہے، تو یہ پاکستان سے غداری ہے۔ اسی طرح نیشنل عوامی پارٹی جو 1950s کے اندر قائم ہوئی، انہوں نے یہ نقطہ نظر دیا، ان کا لیفٹ سے بہت قریبی تعلق تھا، ساری کمیونسٹ پارٹی تحریک نیشنل عوامی پارٹی کے اندر تھی، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کو بین کر دیا تھا پاکستان نے 1953 راولپنڈی کنسپریسی کیس کے وقت، تو وہ سارے نیب میں تھے۔ تو نیب پہلی ایسی جماعت تھی پاکستان کی تاریخ میں، نیشنل عوامی پارٹی، جو اب جا کے ANP بن گئی، جس نے یہ کہا کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، اور اسی بنیاد پر ان پہ کئی کیس کھل گئے کہ آپ تو نظریہ پاکستان سے غداری کر رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مختلف قومیں۔ مگر پھر آگے دیکھیں کیا ہوا کہ انہوں نے 1 یونٹ بنایا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان 1 یونٹ ہوگا اور پورا ویسٹ پاکستان 1 یونٹ ہوگا، یہاں کے سارے صوبے توڑ دیے اور ایک صوبہ ویسٹ پاکستان بنا دیا۔ نیب نے اس کے خلاف اور لیفٹ نے اس کے خلاف جدوجہد کی، کرنی ہی تھی کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، اس سے نیشنل انٹیگریشن نہیں ہوگی، اس سے نیشنل ڈس انٹیگریشن ہوگی، اس سے توڑ پھوڑ ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں کی ہزاروں سالوں کی جو ہیریٹیج ہے، جو زبان ہے، جو ثقافت ہے، اس کو ایکول ریکگنیشن نہیں دے رہے، اس کو کوئی ریکگنیشن ہی نہیں دے رہے۔ اور یہی ہوا کہ بنگال کے لوگوں کو جو ریکگنیشن نہیں دی گئی اور مزید ان کو اکنامکلی بھی ایکسپلوئٹ کیا گیا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ بنگالی نیشنلزم ایسے زور سے ابھرا کہ پھر 162 سیٹوں جو ایسٹ پاکستان میں سیٹیں تھیں 1970 کے الیکشن میں سے، اس میں سے 2 سیٹوں کے علاوہ 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیت لی۔ جب کوئی بھی پارٹی اتنی بھاری اکثریت سے ایک پورے علاقے کے اندر جیت جائے تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے اس بات کی کہ بھائی جان ان کے خلاف کوئی ملٹری آپریشن نہیں کرنا۔ مگر ہم نے وہی کیا جو سب سے برا فیصلہ ہو سکتا تھا کہ جو پارٹی اتنی بھاری اکثریت لے کر آئے 162 سیٹوں میں سے 160 سیٹیں جیت جائے، اس کے خلاف ملٹری آپریشن کر دو۔ اور پھر رزلٹ آپ کے سامنے، ایک طرف تو خون خرابہ، اتنے بڑے پیمانے پر قتل عام کہ آج تک بنگالی ہمیں معاف نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ جو ہے نا انہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، نفرت کرتے ہیں ویسٹ پاکستان، انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی جو انہوں نے وہاں پہ عمل کیا، یہ کہتے ہیں بنگالی۔ اور دوسری طرف آپ کے سامنے کہ اپنا ملک توڑوا لیا نا اپنا ملک۔ تو یہ سب ان لوگوں کی وجہ سے تھا جو نمبر ایک تو جمہوریت پسند سیاستیں نہیں جانتے تھے، کیونکہ پاکستان ایوب خان یحییٰ خان کے اس پورے پیریڈ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں تھا۔ ملٹری ڈکٹیٹر کو کیا غرض کیا عوام کیا کہہ رہی کیا نہیں کہہ رہی، کیونکہ ملٹری جو جرنیل ہوتا ہے اس کی تو تربیت ہی یہ ہے کہ اس نے آرڈر دیا تو فوجی نے کہا یس سر، پورا کرنے کے لیے تیار ہو۔ مگر سویلین لائف میں نہیں یہ چلتا، سویلین لائف میں ہم فوجی نہیں ہیں، پاکستان کے بیشتر لوگ فوجی نہیں ہیں۔ آپ حکم کریں گے تو ہم کہیں گے اچھا جی اس پہ ذرا بحث ہونی چاہیے، ہم نے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے، ہماری بھی اس پہ رائے ہے، ہماری بھی رائے سننا ہے، کیونکہ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے، ملک میں تو یہ ہوتا ہے، فوج میں یہ نہیں ہوتا۔ تو when you are a hammer every problem looks like a nail، یہ آپ نے محاورہ سنا ہے کہ جب آپ ہتھوڑی ہے نا، آپ کا خیال ہے کہ ہر مسئلہ جو ہے وہ کیل ہے، تو آپ نے اس کو ٹھوکنا ہی ہے۔ تو جب آپ جرنیل ہیں، آپ کی ٹریننگ ہی ہے، آپ کی ٹریننگ پالیٹکس کرنے کی نہیں ہے، آپ کی ٹریننگ یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے سنیں کہ اچھا وہ مجھے گالی دے رہا ہے، آپ اسے کہ اچھا آپ کا نقطہ نظر بھی اچھا ہے مگر اس کو اس طرح سے حل کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، آپ کا نقطہ نظر بھی ٹھیک ہے، آئیے اس میں سے یہ رستہ درمیان کا رستہ نہیں۔ ان کا یہ ہوتا ہے مائی وے ہوتا ہے ہائی وے، ختم ہو گئی بات۔ بیکاز فوج کے لیے یہ ضروری ہے، فوج کے لیے بھی یہ ضروری ہے، کیونکہ فوج میں ڈسپلن نہیں ہوگا تو فوج ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ سو رزلٹ کیا تھا کہ ایوب خان اور یحییٰ خان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں، اور بھٹو بھی اس میں شامل، پاکستان پہ اس طرح سے ٹوٹ، بنیادی رسپانسبلٹی ذمہ داری اس کی اس پیریڈ کے ملٹری آمروں پر جاتی۔ اب 70 کی دہائی کے اندر بھٹو صاحب نے ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنایا جس میں وائڈ اسپریڈ پروونشل اٹانومی تھی، مگر بھٹو صاحب نے خود ہی اس پروونشل اٹانومی کو توڑ دیا جب انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کی بلوچستان کی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ جانتے ہیں اس وقت نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کہلایا کرتا تھا خیبر پختونخوا، تو اس کی حکومت نے، ولی خان کی حکومت نے ریزائن کر دیا۔
2 صوبوں کے اندر صوبائی حکومت ہی نہیں تھی بھٹو دور کی کہ اکثر پیریڈ کے اندر. بہرحال بھٹو صاحب بھی 77 کے اندر چلے گئے, ضیاء الحق کی آمریت آ گئی, انہوں نے تو پارٹیز ہی بین کر دی, نان پارٹیز الیکشن وغیرہ کال کیا, جنیجو کی حکومت آئی. پھر جا کے 1990 کے اندر جمہوریت واپس آئی تو لوگوں نے سانس لیا. اندازہ کریں کتنا لمبا پیریڈ تاریخ کا ہمارا گزر گیا. اسی طرح مسئلے نہ پیدا ہوتے سماج کے اندر تو پھر کیا پیدا ہوتا جب آپ نے اتنی بری طرح سے مینیج کیا اس سارے سلسلے. 90s کے اندر آئی, پھر اس کے بعد آمریت مشرف صاحب کی آ گئی, لو جی یہ پارٹی نہیں صحیح, وہ پارٹی نہیں صحیح, مینیپولیشن وغیرہ جاری, لائرز موومنٹ چلی. پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب جمہوریت آئی تو چلیں 7واں NFC ایوارڈ نے کچھ کوشش کی چیزیں بہتر کرنے کی, 8ویں ترمیم نے کچھ کوشش کی چیزیں بہتر کرنے کی. مطلب 70 سال گزرنے کے بعد ان کو وہ بات سمجھ آئی جو کہ آپ 70 سال پہلے بھی سمجھ سکتے تھے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے, اور کثیر القومی ریاست کو چلانے کا, اس کو مینیج کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے ایک نیشن سٹیٹ سے. پاکستان از ناٹ انگلینڈ, پاکستان از ناٹ فرانس, ٹھیک ہے, پاکستان از پاکستان, اور ایک پاکستان از اے ملٹی نیشنل, ملٹی ایتھنک اینڈ ملٹی ریلیجس اسٹیٹ. اس کو چلانے کے لیے آپ کو گہرائی سے سوچنا ہوگا کہ ایسی سوسائٹی میں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں اور کون سے اقدامات غلط ہیں. میں آپ کے سامنے جو پرپوزل رکھ رہا ہوں یہ کوئی نیا پرپوزل نہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں, یہ بڑی پرانی بات ہے. یہ نیشنل عوامی پارٹی کے پروگرام میں بھی شامل تھی, یہ کمیونسٹ پارٹی, مزدور کسان پارٹی, بائیں بازو کی تمام پارٹیوں کے پروگرام میں بھی شامل ہے. یہ انڈیا کے بائیں بازو کے اندر بھی شامل ہے, یہ بنگلہ دیش, نیپال کے بائیں بازو, دنیا بھر کے بائیں بازو کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جہاں کہیں پر بھی ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہوگا تو وہاں پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ایک زبان کو دوسری زبانوں پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. تمام زبانوں کو برابر سٹیٹس ہونا چاہیے اس سوسائٹی میں. یعنی کہ یو ڈو ناٹ نیڈ اے نیشنل لینگویج, یو ڈو ناٹ نیڈ اے اسٹیٹ لینگویج, یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو پریولیج ون لینگویج اوور اندر. کسی ایک زبان کو دوسری زبان پر فوقیت دینے کی ضرورت ہی نہیں. نہ یہ ضرورت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری ریاست کی پہچان اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, کسی قسم کی ضرورت. اگر ہم اس بات کو تسلیم کر لیں, جہاں ہم لوگ اکٹھے بیٹھیں گے جو مختلف زبانیں بولتے ہیں تو ہم آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی زبان تلاش کر لیں گے جس میں ہمیں ایک دوسرے کی سمجھ آتی ہے. اس میں ریاست کی دھونس کی ضرورت نہیں, اس میں ہمارے سر پر بوٹ رکھنے کی ضرورت نہیں, ڈنڈا چلانے کی ضرورت نہیں. یہ خود بخود ہوگا. اگر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا تو ہم خود انتخاب کر لیں گے کسی ایسی زبان کا جس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. یا میں آپ کی زبان سیکھ لوں گا, یا آپ میری زبان سیکھ لیں گے, یا ہم دونوں مل کے کسی تیسرے کی زبان سیکھ لیں گے. ساڈا مسئلہ اسی آپ کر لیں گے, تہاڈی لوڑ نہیں ہے دے وچ, ٹھیک ہے, تہانوں پہن دی لوڑ نہیں جس کو کہنا چاہیے کہ آپ زبردستی ہمارے سر پر ڈنڈا رکھ کے کریں. دوسری بات, اگر تمام زبانوں کو برابر تسلیم کر لیا جائے تو تمام ثقافتوں کو بھی برابر تسلیم کیا جائے گا, کیونکہ ثقافت ہوتی ہی زبان کی بنیاد. آپ کی شاعری, آپ کی گائکی, آپ کا پورا لٹریری ٹریڈیشن زبان کی بنیاد پر. تو مینلی obviously ثقافت ڈریس میں بھی شامل ہے, ایستھیٹکس میں بھی شامل ہے, بہت ساری چیزوں میں شامل ہے, مگر لینگویج بہرحال جو ہے اس کا مرکز ہے. آپ نے اس کا مطلب ہے تمام کلچرز کو برابر تسلیم کیا. پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں کہ اچھا تم اسپینش سیکھو اور تم فرینچ سیکھو, آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے چلو تم بلوچی سیکھو, چلو تم سندھی سیکھو, تم پشتو سیکھو, تم رحمان بابا کو سیکھو, تم بٹائی کے شعر سیکھو, تم حبیب جالے بلوچ کے شعر سیکھو. ایک دوسرے کی زبان سیکھو, ایک دوسرے کی ثقافت سیکھو, اور ایک دوسرے کی زبان سیکھنے میں فخر محسوس کرو, نہ کہ گورے کی زبان سیکھنے میں فخر محسوس کرو جو تم نے کبھی بولنی نہیں, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے کی ثقافت سیکھنے میں فخر محسوس کرو. اس بات پہ فخر کرو کہ تمہیں پنجابی کے بھی شعر آتے ہیں, تمہیں پشتو کے بھی شعر آتے ہیں, تمہیں سندھی کے بھی آتے ہیں, تمہیں بلوچی کے بھی آتے ہیں. کیسی زبردست اور خوبصورت بات ہے. تم 4 مختلف ثقافتوں کی تاریخ
کا جو مجموعہ ہے بن سکتے ہو، ان سب سے سیکھ سکتے ہو. جب تم تقریر کرو تو 4 زبانوں کے اندر شاعری سناؤ اپنی تقریر کے اندر. اس سے زیادہ خوبصورت بات کیا ہو سکتی؟ 5 میں کرو، 6 میں کرو. اب آپ دیکھ لیجئے ٹی وی پر بھی جو نمائندگی مختلف زبانوں کی ہے وہ نہیں ہے. ہم بڑے ہوتے ہیں یہاں پہ، اگر ہم خود کوشش کریں تو پھر ہم ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی ثقافت سیکھیں. مگر اگر آپ میڈیا کو دیکھتے رہیں گے، اول تو گالی گلوچ کے علاوہ آپ شاید کچھ کمی وہاں سے سیکھ پائے. مگر زبان کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس وہاں پہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے پاکستان کی، وہ ہمارے میڈیا پہ سیلیبریٹ نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو ٹوکنزم کی حد تک. ٹوکنزم کیا ہوتا ہے کہ چلو آج میں نے ٹوپی پہن لی سندھی اور میں نے کہا ہاں میں سندھیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ کوک اسٹوڈیو پہ ایک سندھی گانا میں نے چلا دیا. یہ ناکافی ہے، یہ ناکافی ہے. میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کا شہری ہوں، میں لاہور کا شہری ہوں، مگر میں سیکھنا چاہتا ہوں کہ بلوچ قوم کی کیا تاریخ تھی، کن مسائل سے وہ گزرے، کن لوگوں کی عزت کرتے تھے. مجھے کسی اسکول نے، میں HSN کالج میں پڑھا ہوں، مجھے کسی اسکول نے یہ نہیں سکھایا، مجھے کسی سلیبس میں یہ نہیں ملا. اور بلکہ عجیب سی بات ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول اپنے سلیبس میں یہ کہے کہ یار ہم اپنے بچوں کو انگریزی بھی پڑھائیں گے، اردو بھی پڑھائیں گے اور ساتھ پنجابی بھی پڑھائیں گے، تو آپ کو پتا ہے یہاں کے اپنے پنجابی پیرنٹس اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے میرا پتر پنجابی سیکھے گا، اسی اسکول بھیجیا اسی انگریزی سیکھنے واسطے تسی پنجابی سکھا رہے ہو، پنجابی تو کہاں نہیں سیکھ سکتا. وہ مطلب اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسکول کے خلاف پٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو پینڈو نہ بناؤ، ہمارے بچے کو صرف انگریزی سکھاؤ، اسپینش سکھاؤ، یہ ٹھیک ہے، پنجابی نہ سکھاؤ. ہے نا عجیب و غریب قسم کی بات، بہت ہی عجیب. ہم نے اپنے سماج کو کس طرح سے اس کا چہرہ بگاڑ لیا کہ ہم اپنی ثقافت میں کوئی پرائیڈ ہی نہیں محسوس کر سکتے. اسی طرح دوسرا مدعا یہ ہے کہ قوموں کے درمیان ڈیموکریسی اور ایکوالٹی، جمہوریت اور برابری مساوات کے اصول پر چلا جا سکتا ہے. ان اصولوں کے بغیر قومیں آپس میں لڑیں گی، لوگ آپس میں لڑیں گے. جہاں انیکوالٹی ہوگی وہاں لڑائی پیدا ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بلوچستان جب میں گیا پہلی دفعہ تو میں حیران رہ گیا وہاں پہ غربت دیکھ. میں نے کہا یہ تو اس سینچری میں ہی نہیں ہے، اس سینچری میں، اس پیریڈ آف ہسٹری میں ہی نہیں ہے. مری علاقے میں گیا، میں نے کہا یہ اس پیریڈ آف ہسٹری میں ہی نہیں ہے جس پیریڈ آف ہسٹری میں یہ لاہور کی سڑک ہے. یہ کسی اور تاریخ کے دور میں ہے. آج بھی ان کے پنڈ جو ہیں ان کے ارد گرد دیواریں ہیں اور رات کو وہ دروازے بند کر کے سوتے ہیں جس طرح کہ کوئی قدیم دور ہو. اٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ. تو جب تک برابری نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ جہاں برابری نہیں ہوگی وہاں پہ ریزنٹمنٹ پیدا ہوگی. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بلوچ کی ریزنٹمنٹ صرف یہ ہے کہ جی ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ایسی بات ہے، ناٹ ایٹ آل. مگر بہرحال برابری ہونی چاہیے اور جمہوریت ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کی بات سننی ہے. ہم نے ایک دوسرے کی بات سن کر ایک کمپرومائز پوزیشن پہ آنا ہے. کوئی چیزیں آپ کی قبول ہوں، کچھ چیزیں میری قبول ہوں، کچھ چیزوں پہ ہم کہیں کہ اچھا نہ تیری بات نہ میری بات، آؤ یہ درمیان میں اتفاق کریں. اور پھر جس چیز پر اتفاق کریں اس کو، وہ مینڈیٹ پبلک کا ہے، اس کو کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو مینڈیٹ پبلک نے بنایا ہو، جو کنسلٹیشن سے بنایا ہو، گفتگو سے بنایا ہو، ڈیموکریٹک ڈسکورس سے بنایا ہو، وہ کوئی ڈکٹیٹر آ کے جو ہے اس کو توڑ دے اور کہے نہیں میں نے تو ایسے نہیں کرنا، میں نے تو ایسے کرنا. ناٹ ایٹ آل. ڈیموکریسی اور رول آف لا ہونا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ دیکھیں اب قوموں کی دوڑ میں کچھ قومیں جو ہیں سرمایہ داری نظام کی وجہ سے اور حکومتی پالیسی کی وجہ سے انہوں نے انڈسٹریلائز کر لیا ہے، وہ آگے نکل گئی ہیں، وہ امیر ہو گئی ہیں. اور جو قومیں امیر ہو گئی ہیں وہ اس سرمایہ داری نظام میں، کیونکہ سرمایہ داری نظام کا موٹو بھی پروفٹ موٹو ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے منافع کمانا ہے، تو وہ اب دوسری قوموں کا قومی استحصال کر کے منافع کماتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی دوسرے کے نیچرل ریسورسز کو استعمال کرنا، اس کے لیے جو پراپر رائلٹیز ہیں وہ ادا نہ کرنا، ان کے نیچرل ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ بیچ دے، پروونشل گورنمنٹ سے پوچھے ہی نہ، بات ہی نہ کوئی ہو، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب جو سلسلہ ہے اس کے نتیجے میں فاسٹ کلچرل، پولیٹیکل اور اکنامک انیکوالٹیز پیدا ہو.
اگر بائیں بازو کے لوگ اقتدار میں آئیں، بائیں بازو مضبوط ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے کہ یہ جو انیکوالٹیز پیدا ہوئی ہیں ان کو ختم کریں گے. ان کو ختم کرنا، جو پریویلیجز پیدا ہوئی ہیں، جو ایک طرف جس طرح ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق ہے، حاکم اور محکوم کے درمیان فرق ہے، اسی طرح حاکم قومیں اور محکوم قومیں بن چکی ہیں پاکستان میں. محکوم قوموں کا باقاعدہ اتحاد ہے پاکستان کے اندر. تو جو محکوم قومیں ہیں ان کے ساتھ جو ہسٹوریکل رانگز ہوئی ہیں ان کو ریڈریس کرنا، ان کو ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہوگا. ان کو ٹھیک صرف اس وجہ سے نہیں کرنا کسی سیلفش ریزن کی وجہ سے کہ اس میں سے ہمیں کو فائدہ ہوتا ہے، مگر اس وجہ سے کرنا ہے کہ ایکچولی دیٹ از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، دیٹ از دا جسٹ تھنگ ٹو ڈو. The just thing to do is to bring all of humanity together. تمام انسانیت کو اکٹھا کرنا، یہ اصل مقصد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بائیں بازو کا بھی، اور جتنے لوگ تاریخ میں آئے ہیں جنہوں نے وسیع پیمانے پر سوچا ہے، تو انہوں نے صرف یہ نہیں سوچا کہ میرا دوست ہے بس اس کا اور میرا بھلا ہو جائے باقی باہر میں چلے جائیں. جتنی گریٹ شخصیات آئی ہیں تاریخ میں، ان کا ویژن براڈ تھا. ان کا ویژن صرف اپنی فیملی، اپنے قبیلے، اپنے لوگ، اپنے قوم تک محدود نہیں تھا، بلکہ تمام انسانیت تک پھیلا ہوا کہ انسانیت کے لیے یہ ضروری ہے. تو لیفٹ کا بھی یہی ویژن ہے، بائیں بازو اور ترقی پسند لوگوں کا بھی یہی ویژن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام قوموں کی زبانوں کے حوالے سے کوئی ایک زبان پریویلیج نہیں ہو، ساری زبانیں، ساری ثقافتیں برابر ہوں. دوسرا، قوموں کے باہمی تعلقات کے اندر برابری، مساوات اور جمہوریت کے اصول لاگو ہوں. اور تیسری یہ بات کہ جو ہسٹوریکل رانگز ہوئی ہیں تاریخ کے اندر، جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، جو استحصال ہوا ہے قوموں کا، اس کو ٹھیک کیا جائے، اس کو ریڈریس کیا جائے، تاکہ ساری قومیں جو ہیں ان کے معاشی، سماجی اور سیاسی حالات یکساں اور ایک جیسے ہو سکیں، مساوی ہو سکیں. بہت شکریہ. آپ کے سوال ہوں گے تو میں سوال دینے کے لیے